اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائی جاری ہے، اور اسرائیل کے حواری ممالک نہ صرف اس کے جرائم سے چشم پوشی کر رہے ہیں بلکہ اس کی پوری حمایت اور مدد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا کے وہ نام نہاد ممالک جو کہ حقوق انسانی کے علمبردار ہیں، ان کی بھی صورت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ان کے دعوے محض منافقت اور جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ یہ تو ایک طرف رہے، لیکن جو اسلامی دنیا ہے وہ بھی محض زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ اکا دکا ممالک جو ہیں اس میں متحرک نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف یکجہتی کے بیانات اور جو ہے وہ تقریروں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ان یکجہتی کے بیانات کا نہ ہی تو فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے 70 سال سے، اور نہ ہی اسرائیل کے ظلم کا کوئی ہاتھ رکا ہے۔ ہم مسئلہ فلسطین کا جو ہے وہ حقائق اور جو شواہد کی روشنی میں غیر جذباتی انداز سے جائزہ لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ کیسے پیدا ہوا، کیوں کر پیدا ہوا، اور اس میں جو ہے وہ غیروں اور اپنوں کا کردار کس طرح سے جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ سب سے بنیادی اس میں جو کردار ہے وہ تو سلطنت برطانیہ کا ہے۔ اس وقت دنیا کے دو بڑے مسئلے جو امت مسلمہ کے ہیں، جن میں مسئلہ جموں کشمیر کا ہے اور مسئلہ فلسطین ہے، یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ برطانوی سامراج کے پیدا کرتے ہیں۔ برطانیہ نے بر صغیر پر 100 سال سے زیادہ حکومت کی، اور لیکن جب اس کو چھوڑا تو کشمیر کے مسئلے کو تنازع کی صورت میں چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ اگر وہ یہ مسئلہ حل کر کے جاتے تو بر صغیر میں آج امن ہوتا اور لاکھوں کشمیری جو ہیں وہ شہید نہ ہوتے۔ دوسرا جو فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی برطانوی سامراج کا پیدا کرتا ہے۔ اس خطہ میں برطانیہ سے قبل وہاں پہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی ذمہ داری جن لوگوں پہ عائد ہوتی ہے اس مسئلہ فلسطین کی اور اسرائیل کے قیام کی، تو وہ خود عرب ممالک ہیں۔ ان عرب ممالک نے برطانیہ کا ساتھ دیا، اور پہلی جنگ عظیم میں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑتے رہے، اور برطانیہ ان کی پوری مدد کرتا رہا، اور برطانیہ کی مدد سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے ترکوں سے غداری کی، اور برطانیہ نے جس کے بعد ان کو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بخش دیں، اور پھر جو فلسطین ہے وہ براہ راست سلطنت برطانیہ کے جو ہے وہ قبضے میں آ گیا، اور شام جو ہے وہ فرانس کے پاس چلا گیا۔ اب جب فلسطین پہ برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی تو برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے 2 نومبر 1917 کو اپنا جو ہے وہ بیان جاری کیا، جس کو بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ فلسطین میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو اس وقت جو عرب ممالک تھے وہ برطانیہ کے اتحادی تھے، انہوں نے اس سلسلے میں جو ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا پیش رفت وہ نہیں کی، اور پھر صہیونیت کی بنیاد پہ اسرائیل کے قیام کی جو ہے وہ جدوجہد وہ آگے بڑھنے لگی، اور دنیا سے یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں آ کے آباد ہونے لگے۔ اب اس میں جو تیسرا کردار آتا ہے، یعنی عربوں اور برطانیہ کے بعد خود فلسطینیوں کا ہے۔ جب یہودی آ کے فلسطین میں بسنے لگے اور انہوں نے فلسطینیوں کو لالچ دے کے ان کی زمینیں جو ہے وہ خریدنا شروع کی، تو فلسطینیوں نے دولت کے لالچ میں اپنی زمینیں خود یہودیوں کو فروخت کر دیں، اور آہستہ آہستہ یہودی جو ہے وہ اس ساری سرزمین پہ جو ہے وہ قابض ہونے لگے، اور آبادی کا تناسب جو ہے وہ بدلنے لگا۔ یہ 1917 سے لے کے 1948 تک کا یہ دور ہے، اور پھر اقوام متحدہ میں جب یہ مسئلہ گیا تو اقوام متحدہ نے وہاں پہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ پیش کیا کہ فلسطین میں ایک اسرائیل کی ریاست ہوگی جو جیوز کے لیے ہوگی، اور دوسری عربوں کے لیے فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی ریاست۔ تو 2 ریاستی حل اقوام متحدہ نے تجویز کیا، جس کو اسرائیل نے قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی بنیاد پر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اگر اس اقوام متحدہ کے اس پرپوزل کو دیکھیں جس میں 2 ریاستی حل کی تجویز دی گئی تھی،
تو اس میں فلسطین کو، عربوں کو تقریباً 50% کے قریب علاقہ ان کا بنتا ہے، اور اتنا ہی شاید اسرائیل کا تھا۔ اگر یہ وہ علاقہ بھی لے لیتے جو بھی آج کی صورتحال ہے، اس سے تو 1000 گنا بہتر تھا، لیکن عربوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو اس کو علاقہ ملا، اس پہ اسرائیل نے اپنی جو ہے وہ مملکت کے اعلان کا فیصلہ کیا، لیکن جو فلسطین کے لیے اقوام متحدہ نے علاقہ تجویز کیا تھا، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس پہ فلسطین کی ریاست ڈکلیئر کر دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ باقی بھی ہمارا حصہ ہے، لیکن کم سے کم یہ تو اس کی بنیاد ہے، یہ بیس کیمپ ہے۔ لیکن ہوا یہ نہیں ہوا۔ جو ویسٹ بینک ہے، جو اس وقت مغربی کنارہ ہے، وہ اردن کے پاس چلا گیا، اور غزہ کے ساتھ والا سارا علاقہ وہ مصر نے اپنے پاس رکھ لیا، اور عربوں کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں برطانیہ کو جتنا اقوام متحدہ نے علاقہ دیا تھا، اس نے اس سے دگنا جو ہے وہ ان سے چھین لیا، اور عربوں کو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ اب اس شکست کے بعد جو ہے پھر 1956 میں مصر کی اسرائیل سے جنگ ہوئی، جس میں مصر کو دوبارہ شکست ہوئی۔ پھر 1967 میں عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بھی جو شام ہے، اردن ہے، مصر ہے اور باقی عرب ممالک، ان کو اسرائیل کے مقابلے میں جو ہے وہ شکست ہوئی، بلکہ اسرائیل نے آلموسٹ سارا فلسطین کا جو علاقہ جو تھا وہ پورے کا پورا اس نے قبضہ کر لیا، اور آج یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 67 کی سرحدوں سے پہلے چلا جائے۔ تو اگر اسے 48 کی وہ تجویز مانتے تو شاید اور بہتر ہوتا۔ بہرحال پھر 1973 میں ان کی جنگ ہوئی، اس میں بھی جو ہے وہ عربوں نے شکست کھائی، وہ چند دن کی جنگ تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ مصر کے جو انور سادات تھے، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اسرائیل سے جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ 4 جنگیں پورے عربوں نے کر کے دیکھ لی۔ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ صلح کا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور پھر 18 مئی 1978 کو جو ہے برطانیہ امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ میں ان کے ساتھ انہوں نے امن معاہدہ کیا، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، انہوں نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اب اس وقت انہوں نے عربوں کو اور فلسطینیوں کو کہا کہ آپ بھی اگر اس معاہدے میں اس وقت شریک ہو جائیں تو بہتر پوزیشن میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن فلسطینی اور باقی عرب نہیں مانے، بلکہ انہوں نے مصر کو عرب لیگ سے ہی نکال دیا، لیکن مصر نے اپنے ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے رکھے۔ اور اس کے بعد پھر مزاحمت کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں ایک طویل دور ہے، جس میں لبنان پہ اسرائیلی جارحیت ہے، شام کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کا خون بہتا رہا اور اسرائیل کی کارروائیاں جاری رہیں، لیکن کسی طرح سے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر کار جو فلسطینی قائد تھے جناب یاسر عرفات، انہوں نے بھی شاید یہی محسوس کیا کہ اگر مصر نے جس طرح امن کی راہ اختیار کیا، کچھ نہ کچھ اپنا مقاصد حاصل کیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کے درمیان ستمبر 1994 کو اوسلو میں جو ہے وہ امن معاہدہ جو ہے وہ طے پایا، اور اس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اور ساری جو ہے وہ دیگر شرائط۔ لیکن اوسلو معاہدے پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے عمل درآمد نہ ہو سکا، اور دوسری جو اسرائیل میں جو انتہا پسند صہیونیت تھی، انہوں نے اپنے اس وزیر اعظم کو ہی قتل کر دیا جس نے یاسر عرفات کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر منصفانہ ہی جو ہے وہ فیصلہ تھا 1978 میں بھی۔ لیکن جب آپ شکست کھا چکے ہوں، جب آپ کئی جنگیں کر کے فاتح کے ساتھ جو ہے وہ اپنی شرائط پھر آپ نہیں منوا سکتے۔ مفتو اور فاتح میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بالآخر جو آخری میں سمجھتا ہوں جو کوشش اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی گئی، جو بدقسمتی سے ناکام ہوئی، وہ تھی کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، جو سن 2000 میں جب بل کلنٹن وہاں پہ صدر تھے امریکہ میں، اور فلسطینی قائد جناب یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم باراک وہ وہاں پہ تھے، اور یہ کافی دن جولائی میں یہ ان کے مذاکرات ہوتے رہے سن 2000 میں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مذاکرات بھی کامیاب نہ ہوئے، اور جس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان مذاکرات کی ناکامی ایک بہت بڑا سنگین جو ہے وہ جرم ہے، اور بلکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔
اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ فلسطینی ریاست چھوٹی موٹی شاید وہ بن جاتی، لیکن اب تو حالات اس سے بھی کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطینی خود بھی ان میں اتفاق نہیں ہے، غزہ میں حماس کی حکومت ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ویسٹ بینک وہاں پہ الفتح کی حکومت ہے۔ اور اگر ہم باقی دنیا کو کہتے ہیں کہ جی باقی دنیا جو ہے وہ فلسطین پہ یا امریکہ یا یورپ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، خود مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ اور سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ترکی کے تو 1949 سے جو ہے وہ سفارتی اور تجارتی اور فوجی تعلقات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے علاوہ جن مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان میں البانیہ، اردن، قازقستان، ازبکستان، مصر، بوسنیا، سینیگال، مراکش، متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، ترکمانستان، نائجیریا، سینیگال اور آذربائیجان شامل ہیں۔ اب یہ اتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ اب یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ ممالک اپنے سفارتی تعلقات پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے، یا آپ اسرائیل کے سفیر کو کم سے کم بلا کے شدید قسم کا احتجاج نہیں کر سکتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلم دنیا یا مسلم امہ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہمارے پاکستان میں کچھ اینکرز ہیں، لوگ ہیں جو جذباتی فضا میں جناب پاکستان کے پاس یہ ہے، ترکی کے پاس یہ ہے، ہم یہ کریں گے۔ اگر مسلم دنیا نے کچھ کرنا ہوتا تو 70 سال میں وہ کر چکے ہوتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کرنے والے۔ اور دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حماس کے جو سیاسی شعبہ کے سربراہ ہیں یحییٰ ابراہیم، انہوں نے درست کہا ہے کہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، اور کون ایک ایٹمی طاقت سے لیس ملک کے خلاف غلیل سے لڑے گا۔ انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کی جانب سے جو کسی قسم کی کارروائی چھوٹی موٹی ہوتی ہے اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ اسرائیل دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میرے شہریوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے فوجی اغوا ہوتے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس کی بنیاد پہ وہ اگر فلسطینی اگر وہاں پہ ایک کسی اسرائیلی کو مارتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ 200 فلسطینیوں کو آ کے جو ہے وہ شہید کرتے ہیں۔ اور ابھی جو غزہ کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ فلسطینی قیادت کو بھی جو ہے وہ یقیناً، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا جیسے وہ ان کے خود حماس کے سیاسی شعبہ کے سربراہ نے جو کہا ہے۔ اور دوسرا، اس کا حل دو ریاستی حل ہی ہے، اس کا جو ہے وہ مستقل حل ہے۔ اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی آفیشیل سٹینڈ یہی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی جو UN ریزولیشنز کے تحت وہاں پہ فلسطینی اور اسرائیل کے لیے جو دو ریاستیں تجویز کی تھی، پاکستان اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اسرائیل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جبر کی پالیسی کے ساتھ چلتا رہے گا اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ ختم کر دے گا یا فلسطینی وہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کا وطن ہے، ان کو دیواریں کھڑی کر کے، چیک پوسٹیں کر کے ان کو جو بے توقیر کیا جا رہا ہے اس کا رد عمل تو آئے گا۔ لیکن دوسری طرف فلسطینیوں کو بھی اب یہ اس چیز کو احساس کر لینا چاہیے کہ 100 سال سے زائد ہو چکا ہے 1917 سے، جب سے یہودی وہاں پہ بسنا شروع ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ انہوں نے ظاہر اپنی ایک جدید مملکت بنائی ہے، اپنے آپ کو سائنس ٹیکنالوجی میں آگے لے کے گیا، اور اسرائیل کی طاقت بھی یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی پہلی 100 بہترین یونیورسٹیز میں اسرائیل کی ایک یونیورسٹی ہے، لیکن پورے عالم اسلام کی ایک یونیورسٹی بھی فرسٹ 100 میں نہیں ہے، اور اس کی 4 یونیورسٹیز جو ہیں وہ فرسٹ 200 میں شامل ہیں۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ لیکن دوسری جانب جو عرب ہیں وہ اس میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو ظاہر ان کو احساس کرنا ہوگا۔ دوسرا، جب آپ جنگیں لڑ کے آپ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہوں، اگر آپ اس میں کامیابی نہیں ہو چکی، اور پھر جو کوشش 1978 میں مصر نے کی، پھر اس کے بعد اوسلو معاہدہ، اور اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ 2000، تو اب تو حالات اس سے بھی کہیں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب تو جو ویسٹ بینک ہے اس میں ان کے سیٹلرز ہیں، غزہ جو ہے وہ بالکل محصور ہے۔ اب ہم یہاں پہ اسرائیلی جارحیت کی تو بات ضرور کرتے ہیں، لیکن مصر نے جو غزہ کی ناکہ بندی کی ہے،
مصر ایک مسلم ملک، اگر مصر ہی غزہ کی ناکہ بندی ختم کر دے تو غزہ کے لوگوں کے 50% مسائل حل ہو جائیں. اسی طرح ویسٹ بینک کی جارڈن کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر ملتا ہے. تو یہ جو ایک خواب کی صورت ہو سکتی ہے کہ مسلم دنیا اس چیز کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہے یا اس کے لیے کچھ کرے. وہ زبانی جمع خرچ یا وہ یکجہتی کے بیانات جو ہیں وہ وہاں تک ہی جو ہے وہ محدود ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ محکوم ہوں یا جب آپ جدوجہد کر کے آپ نے دیکھ لیا ہو کہ آپ نہیں کر سکتے یا آپ طاقتور نہ ہوں، تو یہ ہمیں اسوہ حسنہ سے بھی اس چیز کا درس ملتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تھی، مکہ میں جس طرح سے وہ رہتے تھے، وہاں پہ شعیب ابی طالب میں وہ محصور بھی ہوئے، وہاں پہ 2 ہجرت حبشہ ہوئیں اور پھر ہجرت مدینہ بھی ہوئی، پھر یہاں تک کہ مکہ میں بھی آ کے جب خندق میں وہ سب آگے جنگ خندق پہ تو آپ نے دفاعی جنگ لڑی. بلکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس پہ بہت سے صحابہ نے کہا کہ ہم نے دب کے صلح نہیں کریں گے، لیکن رسول پاک نے وہ بھی کی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اگر فلسطینی انہی چیزوں کو دیکھے اگر چھوٹی سی ریاست بھی لے لیتے جو ان کو مل رہی تھی یا 48 میں ہی مل رہی تھی یا بعد میں بھی، تو کم از کم ان کے وہ بے وطن تو نہ ہوتے. آج وہ بالکل بے وطن ہے. آج جو فلسطینی اتھارٹی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، بلکہ تمام جو ہے وہ سپلائی وہ بھی اسرائیل کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ اگر وہ چیزیں کرتے، اور یہ ہمارے ہاں اگر میں برصغیر کی بھی اگزامپل دوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان جو ہے وہ مفتو ہوئے اور انگریزوں نے جو ہے وہ چن چن کے لوگوں کو قتل کیا، تو سر سید نے کہا کہ اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم انگریز سے لڑ نہیں سکتے. ہمیں لڑنے کی بجائے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم سائنس ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھیں. اور اسی چیز کو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بھی لیا. انہوں نے کوئی محاذ آرائی نہیں کی، انہوں نے انہی کے ساتھ انہی کے قانون کے تحت اندر رہ کے وہ اپنی جد و جہد کی. اور اگر آخری میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں جاپان اور جرمنی کی، کہ 2 ممالک تھے جو جنگ عظیم دوم کے بعد بری طرح تباہ ہوئے، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں پہ دونوں ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا اور کئی وہاں جو ہے وہ اہل علم سے میں نے پوچھا بھی کہ اس کے بعد انہوں نے ترقی کیسے اتنی زیادہ کر لی. تو انہوں نے کہا جی کہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، ہماری پالیسی غلط تھی. انہوں نے اسی جارحانہ پالیسی اپنانے کی بجائے اپنی حکمت عملی بدلی، اور انہوں نے جو ہے جنگ کی بجائے اپنا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری جو طاقت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اس میں ایک فرد جو ہے وہ اپنے لیول پہ یہ کام شروع کر سکے. ایک خاندان اپنی گھر والوں کو تعلیم دے، اور پھر ملک جو ہے وہ اپنے اس میں اگر آگے بڑھیں گے تو پھر کہیں جا کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہمارے اہل علم ہیں، میڈیا میں لوگ ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، ان کو لوگوں کی قوموں کی جو ہے وہ عروج و زوال کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ جو صدیوں کا زوال ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، اس میں وقت لگے گا. اور وقت وہی ہے، وہی راستہ وہی ہے کہ جو دنیا کی تباہ حال قوموں نے جو شروع کر کے ترقی کی طرف گئی، ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ یہ جو ساری گفتگو تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے.